اس لیے کہا گیا کہ ائمہ اطہار اور اہل البیت کا جب ذکر ہو تو غور سے سنو اور کوشش کرو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی معرفت تمہارے اندر بڑھتی چلی جائے، کیونکہ یہی معرفت ہمیں پرواز عطا کرتی ہے، یہی معرفت ہمیں اڑان عطا کرتی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں اسوہ اور نمونے کے طور پر رسول کریم کی ذات کو نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی نمونۂ عمل کا تسلسل علی اور آل علی ہے مہدی آخر الزمان تک۔ لہذا جب ان ہستیوں میں سے کسی کی ولادت ہو تو وہ ولادت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند اشعار پڑھ کے خوش ہو جائیں، نہیں، بلکہ وہ اشعار اگر ہماری روح کی نورانیت میں اضافہ کر سکیں، ہماری فکر میں پازیٹیو تبدیلیاں لا سکیں، ہماری روحوں کو اہل البیت سے جوڑ سکیں، ہمیں اہل البیت کی غلامی میں مزید مضبوط کر سکیں، ہمارے اندر کی تاریکیوں کو وہ دور کر سکیں، تو وہ محفل جیسے ابھی آپ کی محفل ہے، جتنے لمحے ہم ان محفلوں میں گزارتے ہیں ان میں سے ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرا ہوا ہے۔ لہذا ان لمحات کی قدر جانیے۔ پوری دنیا میں اربوں انسان ہیں، انہیں یہ لمحات نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں، انہیں یہ نورانیت نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں، انہیں روح کی یہ لذت نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں جن کو مودت اور ولایت کی یہ عظیم نعمت نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ نعمت ہے تو باقی ساری چیزیں قبول ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ہر چیز کی اساس اور ہر چیز کی بنیاد یہی ہستیاں ہیں اور انہی کی ولایت۔ اس لیے نبی کریم کے فوراً بعد ان ہستیوں کو امت سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک اب تک جاری ہے، یہی وجہ ہے کہ اب بھی اہل البیت کے نام کو چھپانے کی، مٹانے کی، لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش شعوری طور پر دشمن کرتے ہیں۔ جب دشمن شعوری طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری اس کے رد عمل میں یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر ان کی معرفت، ان کی تعلیم، ان کی تاریخ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی جد و جہد، ان کی احادیث، ان کا کلام، ان کا نظریہ، ان کی وہ تمام تر مبارزاتی تاریخ جس کے نتیجے میں انہوں نے مکتب خدا کو زندہ کیا ہے، ہر آن ہر لمحے انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہے تاکہ نہ یہ نام کمزور ہو اور نہ ہم کمزور ہو سکیں۔ اس لیے کہ ہماری طاقت کا راز بھی یہی ہستیاں ہیں۔ اگر یہ ہستیاں زندہ ہیں تو ہم ہیں، اگر ان کا نام زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر ان کی محبت اور ولایت و مودت زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر ان کا نام دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر ہمارا وجود بھی مردہ وجود ہے، اگرچہ ہلتا جلتا ہو۔ لہذا اگر ہم زندہ رہنا چاہیں تو اپنی روح کی حیات کے لیے ان ہستیوں کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رکھنا ہماری سب سے اولین فریضہ ہے۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ ان ہستیوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کو اس معراج انسانیت تک پہنچانا، انسان کو معراج انسانیت تک، جو ان سے جڑ گیا اس مقام تک پہنچ گیا، جو ان سے کٹ گیا حیوانوں سے بدتر زندگی اس کو نصیب ہوئی۔ اس لیے ان کا کام اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس لیے ان کے گرد جو لوگ جمع ہوئے، جن کی انہوں نے تربیت کی، جن کو انہوں نے اپنایا، ان کی زندگی آپ دیکھیے کیسی زندگی ہے۔
آج چونکہ امام باقر العلوم کی پیدائش اور ولادت کا دن گزر گیا یوم رجب، تو اس حوالے سے خود اسی امام کو دیکھیے. آپ ان ائمہ اثنا عشر کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ میں بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے متکلم حضرات، بڑے بڑے مؤرخ حضرات، سب کے سب چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے وہ ماتریدی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے فقہی حوالے سے ان کا کوئی مکتب ہو، لیکن جب ان ہستیوں کی بات آتی تھی تو سب اتفاق رائے سے کہتے تھے کہ ان ہستیوں کے مقابلے میں امت میں کوئی بڑا پیدا نہیں ہوا. یہ تسلسل ہے، تسلسل. لیکن آج ناصبیت کا ایک ایسا دور آیا ہے کہ ان کو شیعوں کے امام کہہ کر محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تشیع کی دشمنی میں ان کے فضائل کو چھپایا جاتا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا فریضہ کہ ان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کے زندگی کے مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کریں. ان ایام اور ان راتوں کے ذریعے سے لوگوں کو وہ شعور جو ان ہستیوں نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. حضرت امام باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد ہے ابو بصیر کے نام سے. اس سروات سب مل کر پڑھے اور ان کی آوازیں پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ابو بصیر حضرت امام باقر علیہ السلام کے شاگرد اور امام صادق کے دور میں بھی وہ شاگرد اختیار کرتے رہے. ابو بصیر خود عربی میں بصیر کہتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے والے. ابو بصیر مبالغہ ہے یعنی بہت ہی زیادہ دیکھنے والا. ابو بصیر خود نگاہوں سے اندھے تھے، نابینا، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ ابو بصیر. کیوں ابو بصیر؟ جب کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے اسی طرح سے اچانک اٹھ جاتے ہیں. باقی لوگ محسوس کرتے ہیں شاید ان کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے ایک آپ بندہ اٹھتا پوچھتا یا ابو بصیر کچھ چاہیے، کہیں جانا ہے، واش روم جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، پوچھتے نہیں، بیٹھے رہو. کچھ لمحات گزرتے، دروازہ کھلتا، امام تشریف لے آتے. جب امام تشریف لے آتے سب احترام کھڑے ہو جاتے. جب سب کھڑے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ابو بصیر سے پوچھتے ہیں یا ابو بصیر ہماری آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ کون ہے؟ ائمہ خدا علیہ السلام کی محضر میں اپنی زندگی گزار کر معرفت کے اس مقام تک پہنچنے والی ہستیاں. وہی ابھی ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول کے وارث ہیں، ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں ہم رسول کے وارث. پوچھا یا رسول اللہ باقی تمام گزشتہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہے. کہا گزشتہ تمام انبیاء کے تمام کمالات کے وارث نبی کریم ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہے. کہا باقی گزشتہ تمام انبیاء کوئی مردے کو زندہ کرتا تھا، کوئی نابینا کو آنکھ عطا کرتا تھا، کوئی کسی اور اعجاز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا تھا، کوئی غیب کے علوم جانتا تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا. تو نبی کریم میں یہ ساری وراثتیں جمع کی یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ہاں تھی. آپ جب مدعی ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں تو کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟ توجہ ہے، کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں، بس بِإِذْنِ اللہ موجود ہیں. جب اللہ نے ہمیں اجازت دی تو ہم یہ کام کرتے ہیں. جب یہ کہا ابو بصیر ہو گئے خاموش.
جیسے ہی خاموش ہو جائے وزیر کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا کہ میرے قریب آؤ. قریب آئے، آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی. ساری چیزیں دیکھنے لگے، دیکھتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بینا کر دیا. فرمایا کہ ہاں. مجھے یہ بتاؤ کیا تم اس بینائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہو گے اور عالم آخرت میں جا کر جو کچھ تمہاری ان آنکھوں نے اس دنیا میں دیکھا ہے ان سب کا حساب کتاب دینے کے بعد پھر ترازو میں تلوائے جاؤ گے؟ کیا یہ چاہو گے، یا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہاری بینائی اسی طرح رہے جیسے پہلے تھی، نابینا ہو، لیکن جب عالم محشر میں جاؤ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان آنکھوں سے زیادہ وہ نابینائی چاہیے جس کے نتیجے میں حسابات سے محفوظ رہوں اور سیدھا چلا جاؤں. آپ نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ نابینا ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہمارے محبوں کو اس طرح سے آزماتا ہے اور جن کو جو عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو آزما کر اس کو بتاتا ہے یہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا ہے. اس لیے مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو، مشکل کو مشکل نہ سمجھو، اس لیے کہ اس مشکل اور اس مصیبت کو تمہاری طرف روانہ کرنے والی ہستی وہ ہستی ہے جو تمہیں تم سے زیادہ چاہتی ہے. لہذا جب ہماری محبت میں ہوگے، ہماری مودت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے، جب ہماری ولایت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے تو پھر تمہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مختلف قسم کے ابتلاءات اور امتحانات سے گزرنا بھی پڑے گا. گریہ نہ کرو، گلا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو اور صبر اور تحمل کے ساتھ ان مراحل کو جب گزارو گے تو اس کے بعد جو کچھ تمہیں عطا ہوگا وہ چیزیں ہوں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک ہو بھی نہیں سکتی. سمجھ لیجیے نا محمد والے